السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ یونس آیات نمبر 1 تا 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. سورۃ یونس مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں.
کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وہی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافر بولے، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو اس کی بندگی کرو۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے۔ اللہ کا سچا وعدہ، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلہ دے، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق، نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے۔ بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا، بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کی کمائی کا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع سے، یعنی منافقین و کفار آپ پر ایمان لانے سے اعراض کریں۔ حاکم نے مستدرک میں ابی ابن کعب سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ لقد جاءکم سے آخر سورت تک دونوں آیتیں قرآن کریم میں سب کے بعد نازل ہوئیں۔ سورت یونس مکی ہے سوائے 3 آیتوں کے کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ سے، اس میں 11 رکوع اور 109 آیتیں اور 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ کفار نے تو پہلے بشر کا رسول ہونا قابل تعجب و انکار قرار دیا، اور پھر جب حضور کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کے مقدرت سے بالا تر ہیں تو آپ کو ساحر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ تو کذب و باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے، یعنی تمام خلق کی امور کا حسب قتضا حکمت سرانجام فرماتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت معزونین کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور معزون صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے جو آسمان و زمین کا خالق اور تمام امور کا مدبر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فقط وہی مستحق کے عبادت ہے روز قیامت۔ اور یہی ہے اس آیت میں حشر و نشر، میعاد کا بیان اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف پیرایا میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار بناتا ہے اور اعضائے مرکبہ کو پیدا کرنا اور ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ متفرق و منتشر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ پھر ترکیب دینا، اور بنے ہوئے انسان کو فنا کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو اس بدن سے متعلق تھی اس کو اس بدن کی درستگی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال، یعنی مطیع کو ثواب اور عاصی کو عذاب دینا ہے۔ 28 منزلیں جو 12 برجوں پر منقسم ہیں، ہر برج کے لیے 2.5 منزلیں۔ چاند ہر شب 1 منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 شب ورنہ 1 شب چھپتا ہے۔ مہینوں دنوں ساتوں کا کہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں،
کہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں، روز قیامت اور ثواب و عذاب کے قائل نہیں، اور اس فانی کو جاویدانی پر ترجیح دی اور عمر اس کی طلب میں گزاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔ جنتوں کی طرف قتادہ کا قول ہے کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا۔ اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم پہنچائے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے اور آپ کے تمام لواحقین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں آپ تمام معزز ناظرین سے ایک درخواست کرتا رہتا ہوں کہ میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت کا حصہ ہیں، جن کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت اور خوش نصیب اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جو ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ایک خوبصورت فارمولہ ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے لیے بہترین راستہ قرآن پاک کی جو مقدس کلام ہے، یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کلام کو ہر انسان تک پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو کیوں نہ میں اور آپ اس کام کے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو اور اس ویڈیو کو وائرل کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے۔ اس کے لیے آپ ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، میرے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دن قیامت اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، اور قرآن پاک کے سائے میں رکھے، اور قرآن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، اور اس کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔